الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے ہدایت کی کتاب قرآن کریم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے جس طرح الفاظ محفوظ ہیں اسی طرح قرآن کریم کے معنی، مطالب، مفاہیم بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ پر ایمان رکھنا ضروری ہے تو قرآن کریم کے معنی اور مطالب پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسے حضرات کا ہے کہ جو قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسے افراد کا ہے کہ جو قرآن کریم کے الفاظ کو تو شاید آپ سے بھی زیادہ اچھی طرح تجوید سے پڑھ سکتے ہوں لیکن قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھتے، اور قرآن کریم کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اپنی ہدایت، اپنی اصلاح کی فکر کرتے، وہ دوسروں کی گمراہی کے فکر مند ہیں اور اس پر عنوان ہدایت کا رکھا ہوا ہے۔ یہ بات میں کیوں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو گفتگو سے خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا میں ہر وہ شخص جو مسلمان ہے یا مسلمان نہیں بھی لیکن خود کو مسلمان کہتا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ اس کو مسلمان مان لیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے عنوان پہ لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اور ہر فرد بشر جو کلمہ گو ہے زبان سے پڑھے یا دل سے پڑھے اس عنوان پہ بہت جلد جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا ختم نبوت کے عنوان پہ آواز دے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ برداشت کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ورثاء اور اولین جانشین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا مسئلہ ہو تو ہر شخص یہ بات بڑی جلدی سمجھ آتا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام کی ذات کا مسئلہ ہے اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے گمراہ قسم کے طبقے بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی مبارک ہستیوں کا تحفظ اور دفاع کیا جا سکے۔ لیکن صحابہ کرام کے بعد جب مرحلہ آتا ہے فقہائے کرام کا، مجتہدین کا، تو یہ بات عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کا تحفظ اور ان کا دفاع کس حد تک ضروری ہے۔ اس لیے اس میں نہ کوئی میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ان کی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور آسان لفظوں میں یہ بات کیا کہ ٹال دی جاتی ہے۔ کیا فقہا معصوم ہیں؟ کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان سے گناہ نہیں ہوتے؟ تو پھر ان کے تحفظ اور دفاع کے لیے آپ لوگ اتنی مضبوطی کے ساتھ میدان میں کیوں نکلتے ہو؟ میں جو الفاظ عرض کرتا ہوں وہ نہایت جچے تلے بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ سمجھ آتے رہیں تو اشکالات خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں، اس لیے الفاظ پہ بہت غور فرمایا کریں۔ بس اوقات میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں یہ لفظ میں نے کیوں کہا ہے، یہ جملہ کیوں کہا ہے، یہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ہر لفظ کا مطلب سمجھانا اس پہ وقت زیادہ چاہیے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح ہم آپ کو یہ عرض کرتے ہیں وقت پر آئیں تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم پورے وقت پر آپ کو روانہ بھی کریں۔ آنے کا بھی وقت ہونا چاہیے، جانے کا بھی وقت ہونا چاہیے، اور وقت کی پابندی کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی یہ کس حد تک ضروری ہیں شریعت میں، ان کا تحفظ کتنا ضروری ہے، ان پر امت کا اعتماد بحال کرانا کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خطاب کس کو فرمایا ہے؟ یا ایھا الناس کیا کہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا؟ پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ میرا خطاب ان کو ہے جو میری بات مانتے ہیں، میرا خطاب ان کو ہے جو مجھے اللہ مانتے ہیں، یہ بات میں انہیں کہہ رہا ہوں جو میرے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں کہہ رہا ہوں، ہر شخص کو نہیں کہہ رہا۔ اللہ رب العزت نے پہلے یہ بات سمجھائی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ خطاب کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان نہیں لاتا اس کو خطاب ہی نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے غرض ہی نہیں ہے، قرآن کریم کو آخری کتاب نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات میں انہیں کہہ رہا ہوں جو مجھے اپنا اللہ مانتے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغمبر مانتے ہیں، اور میری کتاب قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، جب مجھے اللہ مانتے ہو تو میری بات مانو، مجھے اللہ مانتے ہو تو میری ہر بات مانو۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، میری ہر بات مانو۔ لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا آدمی اللہ کی ذات کو دیکھے یا اللہ کی بات کو سنے۔ اگر آپ کسی کی ذات کو دیکھیں بھی نہیں اور کسی کی بات کو سنیں بھی نہیں تو اس کی بات مانیں گے کیسے؟ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران مجھے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں کہتا ہوں پانی لاؤ، آپ نے میری بات سنی ہے، مجھے پانی دے دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے، مجھے پانی بھی مل جائے تو میں اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب پانی مانگ رہے ہیں، آپ پانی دے دیں گے۔ لیکن اگر ہماری کرسی ممبر کے قریب ایسا شخص بیٹھا ہو جو آنکھ سے نابینا ہو اور کان سے بہرا ہو، اور اسے میں کہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، اور میں اس کو سر پہ تھپڑ کے انداز میں یوں مار کر کہتا ہوں پانی کیوں نہیں لاتے، آپ سب کو ہوگے کہ مولانا صاحب آپ اپنے رویے پر توجہ دیں، یہ شخص بہرا ہے، یہ آپ کی بات نہیں سن رہا، یہ کیسے پانی لائے گا؟ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص آنکھوں سے نابینا ہے اور میں اشارہ کرتا ہوں، وہ نہیں پانی لاتا۔ اب اگر میں اس کو ڈانٹوں، تھپڑ ماروں، آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب وہ آپ کی بات، آپ کی ذات کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا اشارہ نہیں دیکھ رہا، آنکھوں سے نابینا ہے، تو آپ کی بات کیسے مانے؟ پتہ چلا کسی شخص کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں، اور ہم دنیا میں اپنی اس آنکھ سے نہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے اس کان سے اللہ کی بات کو سن سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ، میری بات مانو۔ ہم اللہ آپ کی بات کیسے مانیں؟ نہ آپ کی ذات کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ جو اشکال ہونا تھا اس کا اللہ نے اگلے لفظوں میں جواب دیا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے پیغمبر کی بات مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کو اس آنکھ سے دیکھا ہے اور اللہ کی بات کو اس کان سے سنا ہے۔ ہمیں حکم ہے اللہ کی بات مانو، میری ذات کو نہیں دیکھا، میری بات کو نہیں سن سکتے، میرے علم میں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی بات مانو۔ ہم امتی پیغمبر کی بات سنیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر کی ذات کو دیکھے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم امت پیغمبر کی بات سنیں، پیغمبر اللہ کی بات سنیں، امت پیغمبر کی ذات کو دیکھے اور پیغمبر اللہ کی ذات کو دیکھے، اب اللہ کی اطاعت کوئی مشکل نہیں ہے، الجھن ختم ہوگی۔ اب وہ حضرات جو ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، آپ خود اندازہ فرمائیں یہ نظریہ کتنا غلط ہے اور اس کی زد کہاں پہ جا کے پڑتی ہے، اور سطحی سی بات قرآن کریم کی آیت کو لے کر بتا دی جاتی ہے۔ میں نے
گزشتہ کل رات کو بھی عرض کیا تھا، جمہور اہل سنت والجماعت اکابرین کا جو موقف ہے، اگر اس کے خلاف کوئی آیت آ جائے، اگر اس کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، آپ جمہور کے موقف کو آیت یا حدیث سن کر فوراً رد نہ کرو، کسی عالم سے پوچھو کہ ہمارے اکابر کا مسلک یہ ہے، ہمارے اکابر کا فتویٰ یہ ہے، اور یہ آیت اس کے خلاف آ رہی ہے، تو کیا ہمارے اکابر اس آیت کو نہیں سمجھ سکے؟ پھر جب آپ آیت کا معنی سمجھیں گے تو آپ کی الجھن ختم ہو جائے گی، اور آپ کو پورا یقین ہوگا کہ ہمارے اکابر کے عقائد و نظریات یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ جو لوگ اس عقیدے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ فوراً آیت پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس میں نبی اور غیر نبی تمام برابر ہیں، کوئی آنکھ بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں نبی پاک نے دیکھا ہے؟ ہم ان کو حدیث سنا دیتے ہیں، وہ حدیث مبارک ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ اب آپ اس حدیث کو چھٹکانے کے لیے وہ فوراً ایک اصول سنا دیتے ہیں، اور وہ اصول انہوں نے آپ کو پکوایا ہے، آپ کو رٹوایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، اور آپ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اصول کیا سمجھاتے ہیں؟ دیکھو، پہلے قرآن ہے اور پھر حدیث ہے۔ اگر حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ آ جائے، حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے، تو قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ میں ابھی آپ سے پوچھوں نا ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ٹھیک ہے، بالکل بجا ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھا، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، ہم قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ اب لوگوں کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارا عقیدہ قرآن والا ہے اور تمہارا حدیثہ اس حدیث والا عقیدہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ مجھ سے بھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی کال کرتے ہیں، کبھی براہ راست پوچھتے ہیں۔ تو میں نے کئی بار یہ بات سنائی کہ مجھے بھی ایک شخص نے یہی بات سنائی کہ یہ عقیدہ حدیث پاک میں ہے تمہارا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھی ہم خانقاہوں والے لوگ ہیں، ہم دعوت تبلیغ والے لوگ ہیں، ہم مدارس والے لوگ ہیں، ہم لڑنے اور جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم بد دعائیں بھی نہیں دیتے، ہم دعائیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی باطل کو بد دعا دینا غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر بعض کفار کا نام لے کر بد دعا فرمائی۔ یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ حضور پاک نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ تبت یدا ابی لہب و تب آیت نازل ہوئی، ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو، ہمارے خلاف اس کے اوپر قرآن اترا ہے۔ ابو لہب کے بیٹوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی، اور ایک مسلم بدبخت نے مزید حرکت یہ کی کہ حضور کی لخت جگر کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بد دعا دی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اپنے کتوں میں سے کتا اس بے ایمان پر مسلط فرما دے۔ آپ کیسے کہتے ہیں حضور پاک نے بد دعا نہیں دی؟ اور یہ میں خاص کتاب کا حوالہ نہیں، جس تک رسائی نہ ہو میں اس کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں جو ہر کسی کی دسترس میں ہے، اور کتاب کا نام ہے فضائل اعمال۔ آپ پڑھو حکایات صحابہ میں، آپ فضائل اعمال پڑھ بھی رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سنا بھی رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں حضور نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ خدا سے ڈرو، یہ دو لفظ کبھی نہ کہو، ایک بات پہ قائم رہو۔ پھر اس پر ایسے ہوا جب ان کا قافلہ شام جا رہا ہے، راستے میں کی جگہ سوئے، اور کفر کو بھی یقین تھا کہ محمد کی بد دعا اثر کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو درمیان میں ایک سامان رکھا، چاروں طرف قافلہ سویا، اس سامان پہ ابو لہب کے بیٹے کو سلایا۔ رات کو ایک شیر آیا، سونگتا رہا، چھلانگ لگائی، سامان پر آیا اور اس کو چیرا پھاڑا اور چلا گیا۔ کفر کو سمجھ آ گئی حضور کی بد دعا نے اثر کر دی ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے سمجھایا ہے
کہ یہ جملے کبھی نہ کہو کہ حضور پاک نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، کبھی نہ کہو۔ جب ضرورت پڑی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، آپ کہنے میں نہیں ہے۔ ایک قبیلہ کے لوگ آئے اور کہا جی ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ صحابہ بھیجو۔ آپ نے 70 قراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھیجے، ان نے راستے میں غداری کر دی، قتل کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ پتہ چلا، آپ نے اس بدعہدی کرنے والے کفار کے خلاف 1 مہینہ فجر کی نماز میں باقاعدہ بد دعا فرمائی، 1 مہینہ بد دعا فرماتے رہے۔ آپ کیسے کہتے کبھی بد دعا نہیں فرمائی؟ رحمت للعالمین نبی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ مظلوم کا دفاع کرو اور ظالم کو روکو، ظالم کو روکنا یہ رحمت ہے۔ حضور کے صحابہ کو ذبح کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرما دے یہ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خیر اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا، صرف میں سمجھا رہا ہوں، اپنے دماغ کو صاف رکھو، آپ کا ویژن واضح ہونا چاہیے۔ بالکل میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی خوبی یہ ہے، ہم اصلی اور صحیح شکل میں دین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اپنے اکابر کی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی جملہ میں نہیں کہتا، ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے، میں اپنے مسلک کا کوئی محقق نہیں ہوں، میں اپنے مسلک کا ناقل ہوں، اپنے اکابر کے علوم کا شارح ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے اکابر کے علوم بیان کروں، اور جو نہیں سمجھ آتا اپنے اکابر کے علوم کی وضاحت کروں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارے اکابر کون تھے اور ہمارے اکابر کے علوم کیا تھے۔ خیر میں نے عرض کیا، میں نے سمجھایا بھی ہم آپ کو بد دعا نہیں دیتے، ہم آپ کو دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے۔ کہا جی آمین۔ میں نے کہا جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک کا دیدار کریں گے؟ کہتا جی کریں گے۔ میں نے پوچھا کس آیت میں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث پاک میں ہے، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھے گی۔ حضور پاک والی حدیث ہے تو آپ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے، اور تیرے والی حدیث ہے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو کیسے اللہ کا دیدار کرے گا؟ جب اپنی باری آتی ہے تو پھر تعویلیں شروع ہوتی ہیں، تعویلیں۔ ہمیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تعویل کرتے ہیں، اب دیکھو تعویلیں شروع ہو گئی نا، ضرورت پڑے پھر کیسے تعویل کرتے ہیں، کیسے تعویلات پھر کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کوئی شخص زمین پہ رہ کے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ میں زمین پہ نہیں، میں تو جب جنت میں جاؤں گا تو پھر دیدار کروں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اللہ کا دیدار کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پر جا کر کیا ہے۔ آپ جنت میں اللہ کا دیدار کرو تو یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہمارے حضرت عرش پہ جا کے دیدار کریں تو یہ حدیث قرآن کے خلاف کیسی ہوگی؟ اب آپ بتاؤ کہ ہمارے کابر کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کا حضور نے دیدار کیا، یہ قرآن کے خلاف ہے؟ وضاحت آ گئی نا، اب بات حل ہوگی۔ یہ وضاحت نہ سنی ہوتی، آپ میں سے 10 نے کہنا تھا علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف۔ میں بحمد اللہ تعالی تحدیث بے نعمت کے طور پہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بات کہتا ہوں کہ عرب و عجم میں اب یہ آواز لگی ہے کہ علماء دیوبند قرآن و سنت کے مطابق بات کرتے ہیں، نہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، حدیث پاک کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس چھوٹی سی جگہ پہ اس دیہات مٹھنے والی آواز نے کس حد تک عالم کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ مزید دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ شرور سے محفوظ رکھے اور اس آواز کو مزید عام فرما دے، عوام کے عقائد کا اصلاح کا اللہ پاک ذریعہ بنا دے۔ تو میں خیر بات درمیان میں آ گئی، جیسے میں نے تعویل پر بات کی ہے، لیے تم تعویل کرتے ہو، تم تعویل کرتے ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، غیر مقلد بھی تھا، اندھا بھی تھا، کسی مسئلے پر بات کرنی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تم سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا جی فائدہ کیوں نہیں؟ مجھے بات سمجھ جائے کہ میں مانوں گا، ہدایت پہ آ جاؤں گا۔ فرمایا تو ہدایت پہ آ جائے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کہا جی کیوں فائدہ نہیں؟ فرمایا ہدایت پہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جی میں جنت میں جاؤں گا۔ فرمایا تو ہدایت پہ آ جائے تو پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو تجھے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے کہتا جی کیوں؟ فرمایا تو اندھا ہے، اور قرآن کریم میں ہے من کان فی ھذی اعمی ففی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کو بھی اندھا ہوگا، اور جنت میں تو اندھا کوئی بھی نہیں جائے گا۔
تو ہدایت پہ آ جائے تو نے پھر بھی اندھا رہنا ہے، تو نے تو جنت میں جانا ہی نہیں، تو تجھ سے بحث کر کے وقت ضائع کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے نہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں تعویل نہ کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، تعویل نہ کرو۔ کہا نہیں جی اس آیت، فرمایا یہ مطلب کو تو تعویل کہتے ہیں۔ کہتا ہے نہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اندھا ہے یعنی گمراہ ہے، وہ قیامت کے اندھا ہوگا یعنی اس کی آنکھیں کام نہیں کری۔ فرمایا نا یعنی یہی تعویل ہے۔ بیٹا امام ابو حنیفہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، تو تم کہتے ہو تعویل ہے ہم نہیں مانتے، اور جب تو کہہ دے مطلب یہ ہے تو پھر ہم کیسے مانیں؟ اگر آیت میں تعویل نہ کریں تو تیرا جنت میں جانا ثابت نہیں ہو سکتا، آیت میں تعویل کریں گے تو تیرا جنت میں جانا ثابت ہوگا۔ اب اپنی باری آئی نا تو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ٹھیک فرماتے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں امام حنیفہ کتنے بڑے آدمی ہیں، میں تمہیں کس درس سے بتاؤں امام کتنے بڑے آدمی ہیں؟ اللہ کے بندو سمجھو، میں بارہا کہتا تو آج بھی مدینہ منورہ جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک آپ جا کے دیکھا کرو۔ مسجد نبی کا جو پرانا جو ترکی عمارت ہے نا، ترکی عمارت پرانی، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور آپ قبلہ کی طرف منہ کریں، اوپر لکھا ہو ماشاء اللہ، یہ درمیان میں لکھا ہوگا، پھر لکھا ہوگا اللہ، پھر نیچے لکھا محمد۔ آپ قبلہ کی طرف منہ کریں نا تو ادھر ہوگا ابو بکر، پھر ادھر ہے عمر، ادھر عثمان، ادھر پھر علی، یہ لکھا ہوا ہے۔ ادھر لکھا ہوگا حضرت ابو عباس، ادھر لکھا ہے حسن، ادھر ابو ہریرہ، ادھر لکھا ہے حسین۔ پھر جہاں لکھا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ادھر منہ کریں، یہ روزہ ہے، یہ اس طرف اس کونے میں روزہ ہے۔ جب روزے کے سامنے آپ پیچھے دیکھیں گے جو خالی جگہ چھتریاں جو بند ہوتی ہے کھلتی ہیں، پہلی چھتری، پھر دوسری چھتری، پھر پیچھے جو نیا حرم بنا ہے اس کی وہ برآمدہ ہے، اس کا پہلا ستون دیکھو تو لکھا ہے نعمان بن ثابت۔ کیسا بڑا امام ہے جس کا نام آج بھی روزانہ حضور کے روزے کو سلام کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عام آدمی تھا، عام آدمی ہے، دنیا سے گئے کتنے 100 سال ہو گئے، اس کا نام آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے ہے۔ پھر آگے امام مالک کا نام لکھا ہے، پھر امام احمد کا لکھا ہے، پھر امام شافعی کا لکھا ہے۔ بتاؤ کیسا خدا نے اس شخص کو نوازا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اب ہمارے ذہن میں جو شبہ تھا کہ اللہ کی بات کیسے مانے، اس کا جواب آ گیا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ بات مکمل ہو جائے میں بات اگلی بھی سمجھا دوں۔ پھر تمہیں کوئی شخص کہے گا کہ دیکھو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص یہ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، تم یقین کرو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ کہاں بخاری کی روایت اور کہاں المستدرک کی روایت، کہاں بخاری کی روایت، کہاں الخصائص کی روایت، کیا تقابل ہے؟ قرآن کے بعد سب سے پہلا نمبر بخاری کا ہے، یہ بھی تمہیں پڑھایا ہوا ہے، اور یہ ہم نے سالانہ ختم بخاری پر ہم نے رٹوایا ہوا ہے۔ یہ بات ختم بخاری کرو، صحیح بخاری کی اہمیت بتاؤ، لیکن پوری بات کھول کے بتاؤ۔ یہ حدیث حدیث ہوتی ہے، خواہ بخاری شریف میں ہو خواہ کسی اور حدیث پاک کی کتاب کے اندر ہو۔ دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے تو امی عائشہ فرماتی ہے جو کہ دیکھا بولو جھوٹ بولتا ہے۔ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا حضور پاک نے دیکھا ہے، وہ تو عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، انس فرما رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ امی عائشہ ان کو جھٹلا رہی ہیں۔ آپ تو یہ بات کہہ سکتے ہو کہ امی عائشہ صحابہ کو جھٹلا رہی ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ انس بیٹا ہے، امی عائشہ ماں ہے، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو جھوٹا گے، یہ حلال زادوں میں کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم بات کو سمجھو۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، مرکز کے اجتماع میں آئے ہیں، خانقاہ نشیفہ میں آئے ہیں، کل سے لے کر آج تک ٹھہرے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہاں گئے تھے؟ خانقاہ انفیہ۔ کہاں گئے تھے؟ مرکز اہل سنت۔ یہ کہاں پر ہے؟ سرگودا۔ گاؤں کون سا ہے؟ 87 جنوبی۔ اچھا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے۔ وہ بندہ پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ 87 جنوبی میں گھر کتنے ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ مسجدیں کتنی ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ تو جھوٹ بولتے ہو نا، تم نے کہاں دیکھا ہے؟ اب آپ اس کا جواب کیا دو گے؟ بھائی میں نے دیکھا ہے لیکن ایک ایک گھر نہیں دیکھا، ایک ایک مسجد نہیں دیکھی، ایک ایک زمین کو نہیں دیکھا۔ جو 87 میں اجتماع تھی میں نے وہ دیکھی ہے، گاڑیاں چونکہ پارکنگ گاؤں میں تھی، گاؤں دیکھا ہے، تو سرسری سے دیکھا ہے، پوری تفصیل سے نہیں دیکھا۔ اب آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنی تفصیل سے دیکھا ہے جیسے میں سمجھا رہا ہوں، سمجھو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور انس عبداللہ بن عباس یہ نہیں فرما رہے اس طرح دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اجمالاً دیکھا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے تفصیلاً نہیں دیکھا، انکار تفصیل کا ہو رہا ہے، اس بات اجمال کا ہو رہا ہے۔ امی عائشہ بھی ٹھیک فرما رہی ہیں، حضرت انس بھی ٹھیک فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ دیکھو ہمارے ان بیانات کو سننے سے کیسے صحابہ کرام پر اعتماد بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، عقیدت بڑھتی ہے، اعتماد کی فضائیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی بات، ہم پیغمبر کی بات مانتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم تو عجم ہیں، ہم نے تو عربی پڑھی نہیں، ہمیں تو عربی آتی نہیں۔ اللہ کی بات کا نام قرآن، وہ بھی عربی میں، ہمارے پیغمبر کی بات کا نام حدیث، وہ بھی عربی میں، ہمیں تو عربی نہیں آتی۔ اب ہم اللہ کی بات کیسے مانیں، اور اللہ کی بات ماننے کے لیے پیغمبر کی بات کیسے مانیں؟ یہ الجھن ہے۔ آگے جواب دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم فقہا کی بات مانو۔ کس کی بات مانو؟ تمہیں عربی نہیں آتی، فقہا کو تو آتی ہے نا، وہ عربی پڑھیں گے تمہیں عجمی میں سمجھائیں گے، قرآن پڑھیں گے تمہیں پنجابی میں سمجھا دیں گے، اردو میں سمجھا دیں گے، انگلش میں سمجھا دیں گے، پشتو میں سمجھا دیں گے، دنیا میں جو زبانیں ہیں تمہیں سمجھا دیں گے۔ اب بتاؤ پیغمبر کی بات مانے بغیر اللہ کی بات مان سکتے ہیں؟ بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔ فقہا کی بات مانے بغیر پیغمبر کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو جس کا نام قرآن ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو جس کا نام حدیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا کی بات مانو جس کا نام فقہ ہے۔ خدا کو مانو، مصطفیٰ کو مانو، فقہا کو مانو، تینوں کو ماننے کا حکم قرآن کریم کے اندر ہے۔ جو خدا کی بات کا انکار کرے قرآن کا انکار کرتا ہے، مصطفیٰ کی بات کا انکار کرے قرآن کا انکار کرتا ہے، فقہا کی بات کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں چھوٹا سا فتنہ ہے، کیا ہوا نہیں مانتے تو، کیا ہوا نہیں مانتے تو، پھر آپ آگے جائیں گے کیسے فقہا کو بات مانے بغیر؟ آپ جا ہی نہیں سکتے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں بڑی شارٹ کٹ باتیں کہہ رہا ہوں، اس سے اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو یہ بات ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ ہم ائمہ اربع چاروں فقہا میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں فوت ہوئے۔ جہاں امام حنیفہ نے کوفہ، یہ سنگم ہے، ادھر دیکھو تو عرب ہے، ادھر دیکھو تو عجم ہے۔ امام ہمیں کیوں چاہیے تھا؟ ہم عربی ہیں، عربی نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے امام ایسی جگہ پہ قائم کیا جو سنگم پر ہے، عرب سے لیتا ہے عجم کو دیتا ہے۔ کیسے سنگم پر ہے؟ امام اگر وہی مانے کہ جو عربی ہے اس کو عجمی آتی ہی نہیں ہے، عجم کو سمجھائے گا کیسے؟ ہم نے انتخاب کیا ایسے امام کا جو فارسی و نسل عجمی ہے، عربی بھی سمجھتا ہے، عجمیت بھی سمجھتا ہے، عربی پڑھ کے عجم کو سمجھا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ سے بہتر کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کا انتخاب کیا۔ تو آج کی مجلس میں میں نے جو بات سمجھائی اس کا عنوان یاد رکھ لو، خدا، مصطفیٰ، فقہا، قرآن، حدیث اور فقہ۔ خدا کو بھی ماننا ہے، مصطفیٰ کو بھی ماننا ہے اور فقہا کو بھی ماننا ہے، قرآن بھی ماننا ہے، حدیث بھی ماننی ہے اور فقہ بھی ماننی ہے۔ ان تینوں کو مانے بغیر کوئی چارہ اور کوئی گزارا نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بات چل پڑی۔ میں آخر میں ایک بات کہنے لگوں، آج ایک سازش کے تحت دنیا میں آواز لگائی جا رہی ہے، اللہ کی ذات کو خدا نہ کہو، اللہ کی ذات کو خدا نہ کہو، اللہ کی ذات کو خدا نہ ہو۔ یہ سازش کن کی ہے؟ ایک سازشی فرقہ ہے جماعت المسلمین، نام ہے جماعت المسلم، کام کیا ہے؟ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ علماء دیوبند کافروں کو مسلمان بناتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، اور جب ہم تردید کرتے ہیں تو ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ وہ دنیا کو کافر کہہ رہے ہیں تو وہ امن کی بات کرتے ہیں، ہے الٹی گنگا۔ نام کیا ہے؟ جماعت المسلمین، اور کام کیا ہے؟ جماعت المکفرین۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ کو خدا نہ کہو۔ یہ بات جب آپ نے مان لی نا، کیوں نہ کہو؟ خدا فارسی ہے، دین عربی ہے، نمبر 2 خدا کی جمع خدا بند ہے، اللہ ایک ہے، کئی خدا تو ہو ہی نہیں سکتے۔
اللہ کو خدا کہنا اس میں شرک کی بو آتی ہے، جو خدا کہتا ہے وہ مشرک ہے. یہ پٹی پڑھا لی. جب آپ نے سبق یاد کر لیا اب شیخ الحدیث مولانا زکریہ مشرک ہے کیونکہ فضائل اعمال فضائل صدقات میں اللہ کو خدا کہتا ہے. حکیم الامت مولانا شیخانی مشرک ہے کیونکہ بہشتی زیور میں اللہ کو خدا کہتا ہے. حسین مدنی مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو خدا کہتا ہے. یہ پٹی پڑھا کے تمہارے تمام اکابر کے خلاف کفر کا فتویٰ تمہاری زبان سے لگوائیں گے. آپ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ میں یہ زور نہیں دیتا خدا ضرور کہو، لیکن اس پہ زور ضرور دیتا ہوں اللہ کو خدا کہنا بھی جائز ہے اور لکھنا بھی جائز. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے ایک ساتھی نے کہا جی ہم خدا نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں جو خدا فارسی ہے، دین تو عربی ہے. میں نے کہا نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5. میں نے کہا روزے کتنے فرض ہیں؟ کہتے ہر سال 1 ماہ کے. تو میں نے کہا روزے کیوں کہتا ہے؟ تو صوم کہا کرنا. مہینہ کیوں کہتا ہے؟ شہر کہا کر. صوم و شہر فرض یہ کہا کرو. نماز کیوں کہتا ہے؟ صلات کہا کرو. 5 کیوں کہتا ہے؟ خمس کہا کرو. صلوات خمس فرض. کہتا ہے جب عربی بولیں گے تو صلوات کہیں گے، صوم کہیں گے، اردو بولیں گے تو 5 کہیں گے اور نماز کہیں گے، روزہ کہیں گے. میں نے کہا جب عربی کہیں گے ہم اللہ اور رسول کہیں گے، اور جب پنجابی بولیں گے اردو بولیں گے تو خدا بھی کہہ لیں گے، پیغمبر بھی کہہ لیں گے. اس میں حرف کی بات کیا ہے؟ نہیں ہماری دلیل ایک اور بھی ہے. میں نے کہا تم 10 دلیلیں پیش کرو، تمہیں کو منع کرتا ہے؟ اپنی دلیلیں پیش کرو پھر ہماری سنو بھی. لوگ دلیلیں شوق سے دیتے ہیں اور جب ہم جواب دیتے ہیں انہیں یہ فرقہ وریت ہے، یہ شرارت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی تم سب کو کافر کہہ دو تو ٹھیک ہے، اور ہم کہہ دیں سب کافر نہیں یہ مومن ہے تو ہم فرقہ باز ہو گئے. دوسری دلیل کیا ہے؟ خدا کی جمع خدا بند آتی ہے. میں نے کہا پھر رحیم بھی نہ کو جمع رحمہ آتی ہے، رب بھی نہ کو جمع ارباب آتی ہے، اللہ بھی نہ کو الہ کی جمع الہتون آتی ہے. پھر آپ نے کہنا کیا ہے؟ پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں سازش کو سمجھا کرو. سازش کو میں کتنی غلط فہمی کا اس مختصر وقت میں ازالہ کروں گا. پھر آپ کو ایک اور پٹی کیا پڑھا دی جاتی ہے؟ مولانا لیاز گمن تو چھوٹے ہیں، کل کے بچے ہیں، کیسی بات کرتے ہو؟ فلانے کا خدا نہیں کہنا چاہیے. مولانا کی حیثیت ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور میں حوالہ اس کتاب کا دے رہا ہوں جو ہر کسی کے گھر میں ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال. آپ پڑھو حکایات صحابہ. مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا اور اس کا جنازہ آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے مدینہ منورہ میں حذیفہ ہیں؟ جی ہیں. حذیفہ جنازے میں آئے ہیں؟ جی نہیں آئے. فرمایا جس جنازے میں حذیفہ نہیں آیا عمر اس کا جنازہ نہیں پڑے گا. میرا آپ سے سوال ہے حضرت عمر بڑے ہیں یا حذیفہ بڑے ہیں؟ سب بولو. حضرت عمر بڑے ہیں یا حذیفہ بڑے ہیں؟ اعتماد کس پہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فطروں کا فن عمر کے پاس کم تھا، حذیفہ کے پاس زیادہ تھا. حذیفہ حضور کے رازدان تھے، ان کو اللہ کے نبی نے فطروں سے آگاہ کیا تھا، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ منافق، یہ منافق. یہ نہیں دیکھتے بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اس فن کا ماہر کون ہے. آپ نے سنا نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں. امام ابن سیرین امام ابو حنیفہ سے چھوٹے عالم ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ خواب آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوئی ہے، آپ کی ہڈیاں مبارک بکھری ہیں اور میں نے جمع کی ہیں. اپنے شاگرد سے کہا ابن سیرین سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھو اور میرا نام نہ بتانا. ابن سیرین نے پوچھا خواب کس نے دیکھی ہے؟ کہا جس نے دیکھی ہے. کہا میرا نام نہ بتانا. کہا یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. بتاؤ کس نے دیکھی ہے؟ کہا جی آپ کو پتہ چل گیا. فرمایا پھر ان کو بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا. یہ تعبیر کیوں دی ہے؟ وجہ بھی سمجھ لو. ہمارے اعمال کا نام دین ہے، پیغمبر کی ذات اطہر کا نام دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہڈیاں بکھرنے کا مطلب یہ ہے پیغمبر کا وجود دین ہے، سنتیں ہیں، یہ دنیا میں پھیل گئی ہیں اور ابو حنیفہ نے جمع کی ہیں. اس لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہونے کے باوجود فرماتے ہیں انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابواب ولم یسبقہ احد. سب سے پہلے جس نے دین شریعت کو جمع کیا ہے اس کا نام ابو حنیفہ ہے. یہ چھوٹے آدمی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے. کیا تم ان کے دفاع میں لگے ہو؟ یہاں روک دو فقہا پر امت کو، صحابہ بچ جائیں گے. صحابہ پہ روک دو، نبوت کی ذات بچ جائے گی.
نبوت پہ روک دو، خدا بچ جائے گا. یہ دروازے مت کھولو بک بک کرنے کے. میں کہتا ہوں تو بہت بڑی ہستیاں ہیں موجودہ دور کے علماء حق کو بک بک نہ کرو. میں بالکل کھلے عام کہتا ہوں، میری زندگی کھلی کتاب ہے. خلوت اور جلوت میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا. میں نے اپنے علماء جو مجھے بھی گندا کھیں، میں نے ان کے خلاف کبھی ایک جملہ بھی کہا. اپنی زبانیں روک لو علماء کے خلاف، رک جاؤ گے آگے رکتے چلے جائیں گے، رکتے چلے جائیں گے. دین علماء کے علاوہ کون ہے جو ہمیں دے گا؟ ہمیں کون پڑھائے گا دین؟ میں بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر فوت ہو جائے اور اس کا بیٹا نبینا ہو تو وراثت کے لیے اس نبینے بیٹے کا انتخاب ہوگا یا کسی دیکھنے والے بچے کا؟ ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں ڈاکٹر ہے، اور بیٹا نبین ہے. کیوں؟ بیٹے کی آنکھیں ہوں یا اندھا ہو، وارث یہی ہے. باپ پہلوان ہے، وہ مر جائے اور بیٹا لنگڑا ہے تو اسی کو وارث سمجھیں گے کسی اور کو سمجھیں گے؟ وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن وارث یہی ہے. میں خدا کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر در سے کہتا ہوں، خدا کرے آپ کو بات سمجھا سکوں، عالم عالم ہے، نبی کا وارث یہی ہے. عالم کے علاوہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہے. عالم جیسا بھی ہو عالم ہی ہے. عالم جیسا بھی ہو عالم ہی ہے، جیسا بھی عالم ہے. یہ کردار کشیاں مجھے چھوڑو، مجھے تو غرض نہیں ہے. میں تو خدا کے کرم سے فری ٹینشن لوگ ہوں. مجھے اللہ نے اتنا مضبوط اصحاب دی ہیں جس کا کم از کم تم تصور نہیں کر سکتے. یہ میرے کابر علماء حق کی جوتیوں کا صدقہ ہے. میں نہیں متاثر ہوتا اپنے خلاف، نہ میں اپنا دفاع کرتا ہوں، نہ اپنی صفائیاں دیتا ہوں، نہ تم سے صفائی کی بھیک مانگتا ہوں. میں علماء کی بات کرتا ہوں، زبانیں بند کرو، زبانیں روکو، زبانیں روکو. علماء کے خلاف کوئی بات نہ کرو. پوری دنیا میں آج طوفان بدتمیزی ہے. علماء کو مجروح کرو، علماء سے امت کو کاٹ دو گے، جس فتنے میں چاہو لے جاؤ. علماء کے ساتھ امت کا اعتماد جڑ جائے گا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پاس کوئی سی ڈی آئے، آپ کے پاس کوئی کیسٹ آئے، آپ کے پاس کوئی کتاب آئے اور وہ اہل باطل کی، کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. ہمارے پاس بھیجو، ہمارے پاس، ہم اس کا آپریشن کریں گے. میں خصوصاً سرگودا میں کہتا ہوں، پورے سرگودا میں کہیں تمہیں تنگ کرے مت چھیڑو. اسے کوئی جی چل ستاسی چلیے، ادھر ستاسی چل، کھانا بھی کھواؤں گے، روٹی بھی کھواؤں گے، چل ستاسی، وہ نہیں آئے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھو، پوچھو کیوں نہیں جاتا. ہمیں جو تنگ کرتا ہے تو ان کے پاس چلنا، ان کو سمجھا. اور میں ان سب سے کہتا ہوں، پلا پلایا مولوی ہے اس کو لے لو، بنا بنایا مولوی ہے اس کو لے لو، ہمیں لے لو، یہ سب ہمارے ساتھ ہے. مجھے ایک یہاں آیا، میں نے سادہ کو بندہ دکھایا، میں نام نہیں بتا دیں کہ سادہ جانتے ہیں، وہ غیر مقلدین کا بہت بڑا آدمی ہے، بہت پیسے والا ہے. مجھے کہا مولانا صاحب یہ ساتھ ساتھ جگہ بکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھی بکتی تو خرید لیں گے، پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا آپ یہ جگہ خریدیں، بڑا مدرسہ بنائیں، پیسہ میرے ذمے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے میری مشکل حل کر دی ہے. میرا مالی تو مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے میں تو بہت آرام سے کام کر سکتا ہوں. بس ایک کام کر لو، یا مجھے غیر مقلد کر لو یا تم مقلد ہو. پہلے اس پہ بات کریں کہ حق کون ہے باطل کون ہے، یا مجھے لے لو یا تم آ جاؤ، ورنہ کل کو پھر ہماری لڑائی ہو جائے گی. تم نے کہنا پیسہ ہمارا ہے، عقیدہ ہمارا نہیں ہے، لڑائی ہوگی نا. پرامن طریقہ کام کرنے کا کیا ہے کہ یا مجھے لے لو یا تم آ جاؤ. آج تک دوبارہ پیشکش نہیں کی، اس پیشکش کو 8 سال گزر گئے ہیں، دوبارہ نہیں کی. اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، حرام کا پیسہ یا اہل باطل کا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اہل حق کا ہو اور تھوڑا ہو، ہمیں اس پہ خوشی ہے اور ہم اس پہ راضی ہیں. تو میں نے مختصر سی بات کی، اب سمجھ آ گئی. خدا، مصطفیٰ اور جمعے کا سبق تو یاد رکھ لو نا. میں باہر گئے تو میرے بیان کو سبق کی طرح سنا کرو، سبق کی طرح. اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. آپ کسی مسجد میں 10 سال جمعے پڑھو اور آپ کسی امام سے 10 لفظ پڑھو، آپ کہیں گے استاد جی 10 سال جمعہ پڑھیں گے تو احترام نہیں کریں گے کہ مولوی صاحب ہیں. ایک قاعدہ پڑھ لیں گے تو احترام کریں گے میرے استاد جی ہیں. جب آپ سبق پڑھو گے نا تو میں آپ کا استاد جی بن جاؤں گا، آپ شاگرد جی بن جاؤ گے. آپ کو میرے خلاف بات کرے گا نا، آپ نے کہا ہمارے استاد کے خلاف بات نہ کرے، میں نہیں سن سکتا. ویسے آپ نے کیا کہنا، مولوی صاحب کے خلاف، کوئی نہیں، مولوی ہو ایک یہ بھی ہے. میں کہتا ہوں یہ سبق کی نیت کرو، سبق کی. آپ کو فائدہ ہوگا اور مجھے فائدہ ہوگا. بھئی 1 گھنٹے کے بیان میں 1000-2000 شاگرد مل گئے، مجھے اور کیا چاہیے. یہ تو میں سے ہنسانے کے لیے اور لطافت کے لیے کہتا ہوں. میرے اللہ کا اتنا کرم ہے، میں جس کا شکر ادا کروں کم ہے. آپ دنیا کسی ملک میں جانا اور وہاں جا کر کہنا ہم مولانا الیاس گنبد کے شاگرد ہیں، آپ اپنی عزت خود محسوس کریں.
ہمیں 22 سال ہو گیا مار کھاتے ہوئے. آپ ذرا نتائج دیکھ لیں, دنیا میں دیکھنا, آپ کو اندازہ ہوگا. تو بس اس سبق کو یاد رکھ لو, خدا, مصطفیٰ اور فقہا, قرآن, حدیث اور فقہ, یہ تینوں چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں. اور میں آخری بات کیا کر آپ سے اجازت لوں گا, بات آپ توجہ سمجھیں. ہم نے پورے وقت پہ انشاءاللہ آپ کو فارغ کرنا ہے. ہمارا آپ سے وعدہ ہے, جمعرات 2 بجے اجتماع شروع ہوگا اور جمعہ 3 بجے ختم ہوگا. ہم آپ سے زیادہ وقت لیں گے, پورے وقت پہ بات ختم کریں. میں نے آپ سے آخری گزارش بطور خاص یہ کرنی ہے, ہم اسلام کا دفاع کرتے ہیں, اپنا فرض سمجھتے ہیں. اسی طرح ملک کا دفاع کرتے ہیں, اپنا فرض سمجھتے ہیں. میں اسلام کے خلاف ہونے والی کوئی شرارت کبھی برداشت نہیں کرتا, مجھے کچھ بھی کہیں. ملک پاکستان کے خلاف ہونے والی کوئی سازش میں بالکل برداشت نہیں کرتا, مجھے آپ کچھ بھی کہیں. آپ جو تانا دینا چاہتے ہیں دے سکیں. ہم ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے 100% خلاف, ملک کی خانہ جنگی کے 100% خلاف, ملک کو توڑنے کے 100% خلاف ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم نے اچانک اجتماع طے کیا ہے, اس لیے لوگ اتنے نہیں ہیں. بہت سارے ہمارے مریدین ہیں جو ابھی تک نہیں آئے, اور پوری دنیا سے لوگ نے آنا, لیکن اچانک طے کیا. آئندہ سال کا اجتماع انشاءاللہ باضابطہ طے ہوگا, تو آپ دیکھیں گے لوگ کتنے آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ اپنا ذہن بنا لو, پاکستان کے خلاف جو منفی سوچ ہے اس سوچ کو کچل دو, دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, پاکستان کو توڑنے والوں کو حوصلہ شکری کرو. اور آپ مجھے کچھ بھی کہو, آپ ایجنسیوں کا کہو, آپ بکاؤ مال کو ہو, آپ مخلص کو ہو, یہ آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو منع نہیں کرتا. لیکن اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں, پاکستان کے تمام ادارے, وہ عدالت ہو, وہ اسمبلی ہو, وہ فوج ہو, وہ پولیس ہو, وہ خفیہ ادارے ہوں, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو پاکستان کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں, ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں کوئی اشکال کی بات تو نہیں ہے, اونچی آواز سے کو, اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. جس طرح اسلام ایک ایسا نقطہ وحدت ہے, توجہ رکھیں, میں نے آپ سے ہاتھ کھڑے کرا کے عہد لینا. جس طرح اسلام یہ نقطہ وحدت ہے جس پر دنیا کے سارے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں, اسی طرح پاکستان, ملک پاکستان کے رہائشیوں کے لیے وہ نقطہ وحدت ہے جس میں تمام مسالک, تمام جماعتیں, تمام ادارے, تمام طبقات سارے اکٹھے ہیں کہ ہم پاکستان کا تحفظ کریں گے. جو میری بات مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں. سمجھ آ رہی؟ دونوں باتیں اچھی طرح سمجھ لو, اسلام اور پاکستان. میں نے اس لیے کہا کہ ہم اس میں کوئی کمپرومائز کے قائل نہیں ہیں, دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. جو پاکستان کے بدخواہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو چن چن کے اپنے کرم سے ختم فرما دے. یہ کتنی بڑی پاکستان نعمت ہے, اس کا آپ کو نہیں پتا. میں دنیا میں گھومتا ہوں, مجھے پتا ہے. یہ سبز پاسپورٹ تمہارا چھن جائے تو تمہیں پھر سمجھ آئے کہ تمہیں زمین کا کونا کو پناہ بھی دیتا ہے یا نہیں, پھر سمجھ آئے. آج دیکھو امن ہے نا, ہم کیسے کھل کے دین کی بات کر رہے ہیں. آج محفوظ ہے, کیسے کھل کی بات کر رہے ہیں. پوچھو شام والوں سے, پوچھو یمن والوں سے, پوچھو افغانستان والوں سے, پوچھو کشمیر والوں سے, ہمارے سری نگر اور جموں کے دوست یہاں بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے, پوچھو ان ملکوں سے جہاں پہ خانہ جنگی اور ملک تباہ ہوئے ہیں. آپ روزانہ تصویریں نہیں دیکھتے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح آپ یتیم کرانا چاہتے ہیں, اسی طرح زخموں سے ہسپتال بھرنا چاہتے ہیں, اسی طرح ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ کبھی گولی ہے, کبھی کلاشن ہے, کبھی بم ہے, کبھی دھماکہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کے لیے تھوڑا سا دل بڑا رکھو, حوصلہ کرو. میں آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہوں. 7 سال میں نے جیل کاٹی ہے. کتنے پرچے ہیں, ہر پرچہ مجھ پر غلط ہوا, ہر مرتبہ گرفتاری فضول ہوئی ہے, ہر عدالت نے مجھے بری کی ہے, ہر تفتیشی افسر نے کہا کہ مولانا صاحب ایسے نہیں, ہم غلط سمجھے تھے. لیکن آج تک میں نے کبھی احتجاج نہیں کیا, میں نے کبھی جلوس نہیں نکالا, کبھی پولیس حکومت اداروں کے خلاف میں نے ذہن سازی نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہے. جب تک غلط فہمی تھی پکڑتے تھے, غلط فہمی ختم ہوگی, آج دیکھو باریں لگی ہوئی ہیں. میں نے صبح بھی آپ سے کہا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا, تبلیغی جماعت, خانقاہوں کے مشائخ, وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. غلط فہمیاں ہیں, دور ہوتی جا رہی ہیں, قریب ہوتے جا رہے ہیں, دور ہوتی جا رہی ہیں, قریب ہوتے جا رہے ہیں. غلط فہمیاں چھٹ جائیں گی, انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.